بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارگاہ رسالت میں اس سوال کو رکھا تو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، یعنی اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقت ہے وہ خلقت تمام چیزوں سے اور اس کائنات سے، زمین سے، آسمان سے، ستاروں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور قربان جائے کہ مسلمانوں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں کہ لم یات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرزو ہے تجھ کو شہر کو سرا جانا۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کہ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں الحمد کی الف سے لے کر اور والناس کی سین تک جو اللہ کا کلام ہے، یہ سارا کلام جو ہے وہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ یعنی جو اس دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں، ان سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور پھر اس سیاہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو بیان کیا جائے، اور وہ اوصاف کہ جس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کیا ہے، تو ماحصل یہ نکلا کہ سارے سمندروں کی سیاہی بھی اگر پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف لکھے تو سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آقا کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ رب کا قرآن ہم کو بتاتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت، مصلحت اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا تو اولاً اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، لیکن پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے وہ سب سے بعد میں ہوئی، یعنی تمام انبیاء آ گئے اور اللہ نے آخر میں اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے، ایک جہد ہوتی ہے خلقت، اور ایک جہد ہوتی ہے ولادت، اور ایک جہد ہوتی ہے بعثت۔ یعنی پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، تو اس چیز کو خلقت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے اور حضرت عبداللہ ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لطف مبارکہ سے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جلوہ گیتی پر تشریف لے کر آئے تو اس کو حیثیت ولادت کہا جاتا ہے۔ اور جو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے آخری نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اعلان فرمایا نبوت کا۔ آپ نبی تو اس وقت ہو چکے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منازل کو طے کر رہے تھے۔ جب بھی اللہ کے آخری
نبی نبوت سے سرفراز تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ ربیع النور شریف ہے، اور اس کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی جو ہے وہ نور و نکھت سے معمول ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم جو ہے وہ اپنے بندوں پر ہوا کرے گا۔ اب ذکر کی محفل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بڑے پیمانے پر محفل کو سجائیں، بلکہ اگر آپ اس طریقے سے سجائیں تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ماہ ربیع النور شریف کی ہر دن کریں، اور ہر دن نہ ہو سکے تو کم سے کم شب ولادت بیٹھ کر اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے، اپنی اولاد کو جمع کر کے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کریں۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ قربان جائے مسلمانوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ میں یہ نہیں کہتا بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو وہیں سے ساری چیزوں کو ملاحظہ فرما دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہماری محفل میں تشریف لا کر اس محفل کی رونقوں کو دوبارہ کریں۔ اب ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ قبر کے جو معاملات ہیں کہ جب بندہ قبر کی گہرائی میں جاتا ہے تو منکر نکیر جو فرشتے سوال کرنے والے ہیں وہ قبر کو پھاڑتے ہوئے قبر کے اندر آتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اگر بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے تو پہلے سوال کے جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اگر بندہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان سالم ہے، اس کے دل کے اندر نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، تو وہ کہتا ہے ھذا حبیبنا، یہ تو ہمارے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، یہ ہمارے رسول ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو پھر جو منکر نکیر فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سو جا جس طرح سے دلہن سوتی ہے، اور اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ لاکھوں لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں قبر کے اندر پہنچ رہے ہیں، اگر پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہ ہو تو لاکھوں لوگوں کی قبر میں ایک ساتھ کیسے پہنچے؟ تو اس اعتراض کا جواب ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی آپ ایک ساتھ لاکھوں لوگوں کی قبر کے اندر تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہم کو ملا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل کا انعقاد کریں گے، ان کا ذکر خیر کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہماری اس بز میں بھی تشریف لے کر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر
اگر اعلیٰ پیمانے پر ہو سکے تو اعلیٰ پیمانے پر اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو مختصراً اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی برکتوں کو سجائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہوں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے والد محترم، جن کا نام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کی یہ عادت تھی کہ ہر ماہ ربیع النور شریف کی شب ولادت کو آپ اعلیٰ پیمانے پر محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے، کھانے پکائے جاتے تھے، لوگ کھانا کھاتے تھے اور لنگر ہوتا تھا، اور ساری چیزوں کو ہونے کے بعد جو ہے لوگ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جاتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ ساز و سامان موجود نہیں تھا، آزمائش کے معاملات تھے، لیکن میرے والد محترم نے یہ کیا کہ آپ اپنے گھر کے اندر گئے اور کچھ چنے آپ کو ملے، ان چنوں کو لیا، محفل میلاد کا انعقاد کیا، لوگ پڑھنے کے لیے آئے، لوگوں نے پڑھا، سامعین نے سنا، اور جب اختتام پذیر ہوا معاملات تو انہی چنوں کو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے سامعین کے درمیان تقسیم کر دیا اور محفل اختتام پذیر ہو گئی۔ قربان جائیے مسلمانوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو ہر فرقے والا مانتا ہے، کیونکہ علم حدیث ملک ہندوستان کے اندر پھیلانے والی یہ شخصیات ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو جب آپ نے چنوں کو تقسیم کر دیا اور جب آپ اپنے بستر پر پہنچے اور جب عالم خواب میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہی پیالہ موجود ہے کہ جس کے اندر چنے موجود ہیں۔ اب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبد الرحیم محدث دہلوی کو دیکھ کر نبی کریم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے عبد الرحیم، تمہاری محفل کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے قبول کر لیا اور تمہارے ان چنوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے قبول کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری محفل چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم صرف دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر پاک پر اللہ بات لمبی ہو گئی، اب کچھ جو ہے اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ حضرات نے سورہ بقرہ شریف کی 99ویں آیت مبارکہ سماعت کی تھی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فساق یعنی فاسقین لوگ۔ یعنی جب یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے نور و منت سے معمول ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں ہیں یہ روشن ہیں، جو ان سے روشنی حاصل کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا۔ لیکن جو یہود و نصارہ تھے اور جو فاسقین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب عطا فرمایا۔ یہ حضرات آپ حضرات نے اس کو سنا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یاد کرو کہ جب کوئی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک فریق تو کیا ہے اسے پھینک دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا،
نبذہ فریق منہم، یعنی یہود و نصارہ کی یہ عادت رہی کہ جب تک پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جلوہ گیری پر تشریف لے کر نہیں آئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کی نشانیوں کو بیان کیا کرتے تھے کہ فلاں شہر میں آئیں گے، فلاں عیسوی میں آئیں گے، فلاں مقام پہ آپ پیدا ہوں گے، اور آپ کا بدن ایسا ہوگا، آپ کا چہرہ ایسا ہوگا، آپ کی آنکھیں ایسی ہوں گی۔ پورے ہولیے کو یہ لوگ بیان کرتے تھے، اور وہ کیوں بیان کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے وہ آسمانی کتاب زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے توریت ہو، ہر کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ تو وہ ساری چیزیں یہ لوگ پڑھا کرتے تھے، اور پڑھنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے۔ لیکن جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ جب پتہ چلا کہ یہ قوم بنی اسماعیل میں سے ہے، تو پھر وہ لوگ کہ جو آپ کے آنے کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے، یہ سب لوگ اس بات سے انحراف کر گئے، یعنی وہ ایمان لے کر نہیں گئے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یاد کرو کہ جب کوئی عہد کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کا ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کر دیا کرتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ایسا ہے کہ ان میں اکثر جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم كأنهم لا يعلمون۔ اور یاد کرو کہ جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول، ان کی کتابوں کو تصدیق فرماتا ہوا، تو کتاب والوں میں سے ایک گروہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یعنی جو کتاب والے تھے یعنی یہودی، ان میں کا ایک گروہ ایسا ہوا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کتاب پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہونے کی وجہ اور اس کا شان نزول کیا ہے، تو مفسر کرام لکھتے ہیں کہ ایک بار پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بڑے عالم مالک ابن سیف اور اس کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عہد و پیمان یاد دلائے جو کہ توریت میں نبی و آخر الزماں پر ایمان لانے کے متعلق لیے گئے تھے، یعنی وہ عہد وہ وعدے جو ان لوگوں نے پہلے کیے تھے، اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان وعدوں کو یاد دلایا۔ تو ابن سیف جو یہودیوں کا عالم تھا، اس نے کیا کہا کہ بعض گناہ گزشتہ چھپے گناہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی اس نے ابن سیف نے ان ساری باتوں کا سرے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم اس کے متعلق ہم نے کوئی عہد نہیں لیا، یعنی جو وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے، جس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ تو جب پیارے آقا نے ان کے اس وعدے کو یاد دلایا تو ایک یہودیوں کے عالم نے اس سرے سے ہی انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی عہد اور کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے اور پھر وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو پھر اس کے گناہ جو ہیں وہ اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کی ہیں
وہ گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا کے اندر ایک مجرم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیے لیکن انہوں نے ان گناہوں سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد نیکیوں کی طرف وہ گامزن ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسا ان پر فضل فرماتا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے ان کی گناہ کی زندگی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور ان کے جو نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال میں بندہ لوگ جو ہے اس کو شمار کرنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال ایک ایسے سمجھ لیجیے جیسے یزید لعین ہے، یعنی وہ بھی نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، صدقات و خیرات کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسا عظیم گناہ کیا کہ اہل بیت اطہار کا خون اس نے بہایا، تو اس کے وہ سارے اعمال جو ہے وہ رائگاں چلے گئے۔ اب قیامت تک جب بھی اس کا نام لیا جائے گا تو اس کو یزید پلید لعین کہا جائے گا اور برے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے گا۔ اور وہیں پر صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بعض صحابی ایسے بھی تھے کہ جو پہلے یہودی تھے اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ان سے گناہ ہو گئے، لیکن جب انہوں نے دامن محبوب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور توبہ کر کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے اور نیک اعمال کی طرف جب وہ گامزن ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کی وہ پچھلی زندگی جن میں انہوں نے خطائیں کی تھی وہ سارے لوگوں کے ذہن سے جو ہے وہ محو کر دی جاتی ہیں اور قیامت تک جو ہے وہ ان کو جو ہے اچھے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ اور آج بھی یہ حالات ہیں کہ بعض مرتبہ انسان جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے لیکن ایسی برائیوں کے اندر وہ ملوث ہو جاتا ہے کہ اس کے اچھے کام کو بھلا دیا جاتا ہے اور اس کی برائیاں جو ہیں وہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، آپ بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیے اور آج بھی ہم معاشرے کے اندر جب نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو ایسی بہت سی مثالیں آ جائیں گی کہ بندہ بہت سے برے کام کرتا رہا لیکن پھر جب اس نے توبہ کی اور اس کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایسا کام لے لیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کی تعریف و توصیف کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ یہودی اور نصارہ جو تھے کہ جو اپنی زندگی میں انہوں نے اچھے کام بھی کیے اور انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کی، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور جب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے کر آ جاتے، لیکن یہ لوگ اس چیز سے انحراف کر گئے، پلٹ گئے، تو اب یہ قیامت تک جو ہے وہ بدبختی کے اندر شمار ہو گئے اور ان کی جماعت اور جو گروہ تھا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اب قیامت تک یہ کفار و مشرکین کی فہرست میں شامل ہو جائے گے۔ تو اس چیز سے بھی ہم کو بڑا سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم ایسا کام کریں کہ جس کام کے ذریعے سے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں برے الفاظ سے نہ یاد کریں۔ انسان جانے کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں، حالانکہ یہ منع ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کو برے الفاظ سے نہ یاد کریں، لیکن بعض مرتبہ انسان ایسے کام کر کے جاتا ہے کہ وہ جو ہے برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں ان امور کو انجام دیں کہ قیامت تک ہمارا نام باقی رہے اور نام بھی اچھے الفاظوں کے ساتھ باقی رہنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو ہم کو فیوض حاصل ہوئے کیا ہے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ سخت جرم ہے۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سچا پکا مسلمان وہ ہے کہ جو وعدہ کرے تو اس وعدے کو وفا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ سخت جرم ہے اور نبی سے وعدہ خلافی کرنا اور بھی سخت جرم ہے اور رب سے بے وفائی کرنا یہ بڑا سخت جرم کہلایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا فائدہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ اگر کتاب اللہ پر عمل نہ ہو
تو اس کا چومنا چاٹنا ظاہری طور پر اس کو پڑھنا بیکار ہے، جیسا کہ ان یہودیوں کے حالات سے معلوم ہوا کہ بغیر عمل توریت کی تعظیم اور ان کے لیے کچھ کام نہ آئی۔ یعنی جب انہوں نے توریت ان کے پاس آئی تو توریت کے جو احکام ہیں ان احکام پر اگر وہ عمل نہ کرے تو پھر اس کا چننا اور اس کو اپنے سر پر رکھنا یہ ساری چیزیں غائب کی جاتی ہیں۔ اسی طور پر ہم اہل اسلام ہیں کہ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں اور ہماری سچی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، لیکن اہل اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ بعض مرتبہ اگر بندہ مومن قرآن کے احکام پر عمل نہ بھی کر پائے، لیکن جب بھی اگر وہ قرآن کی تعظیم کر رہا ہے، قرآن کو دیکھ رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے، تو یہ دار ثواب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے، اور قرآن کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر ہم کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ظہور سے پہلے رب کے حضور میں حاضر تھے، کیونکہ قرآن کی اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ کہ تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آئے من عند اللہ اللہ کی جانب سے، تو قرآن کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بہت پہلے سے ہے، لیکن آپ 14 یعنی جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو 12 ربیع النور شریف ہے اور پیر کا دن ہے، صبح صادق کے وقت پر آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اب اسی طریقے سے ہم کو یہ فائدہ بھی ملا کہ ایک شب پھول کی صحبت میں رہ کر دل بھی مہک جاتے ہیں کہ ان کا تیل جس دماغ پر پہنچے اس کو بھی معطر کر دے، تو جو ذات کریم کروڑوں سال رب کے حضور حاضر رہی تو اس کی رفعت شان اور اس کی بلندی کا عالم کیا ہے۔ اللہ کا نور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، یعنی اللہ کے محبوب کی خلقت سب سے پہلے ہوئی۔ اب ظہور کب ہوا؟ جب تمام نبی آ کر چلے گئے، تو کروڑوں سال اللہ کا نور جو ہے وہ رب کے حضور حاضر رہا۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے پاس بیٹھا اور وہ معطر ہوا، معطر شخصیات موجود ہیں، تو ان سے علم اس کو بھی ملا، یہ بھی مہکنے لگا۔ تو جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے حضور کروڑوں سال رہے تو ان کے معطر ہونے کا اور ان کی رفعت شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت سے ملتی جلتی قرآن کی دوسری آیت کا نزول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ سلطنت عثمان میں وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو یہ پوری آیت مبارکہ ہے اور اس کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله